امیر اہل سنت، ولایت امیر اہل سنت قرآن کے آئینے کے اندر۔ قرآن کا آئینہ کیا ہے؟ قرآن نے ولی کی نشانیاں کیا بیان کی ہیں؟ قرآن ولی کی نشانی بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان والا ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سیدی امیر اہل سنت کی ولایت قرآن کے آئینے کے اندر کیسی ہے۔ رب تعالیٰ نے سیدی امیر اہل سنت کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ سیدی امیر اہل سنت کی ولایت قرآن کے آئینے کے اندر کیسی ہے؟ دو نشانیاں رب تعالیٰ نے بیان کی۔ ولی کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، الذین آمنوا، پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد پھر نشانی بیان یہ کی ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ آئیے اب اس قرآن کریم کی تفسیر کے اندر چلتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا ولی کی پہلی نشانی یہ ہے الذین آمنوا، ولی کی نشانی یہ ہے کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے۔ اب سنیے گا ولایت امیر اہل سنت قرآن کے آئینے میں کیسی ہے۔ قرآن نے ولی کی نشانی بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی نشانی ہے کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد ہے کہ بندے کا کامل ایمان والا ہونا، بندے کا کامل ایمان والا ہونا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ ولی سب سے پہلے کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ کامل ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ کہا کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ، جو اس عقیدے پر قائم ہو کہ اس کا عقیدہ قطعی دلیلوں کے ساتھ ثابت ہو، اس کا عقیدہ یقینی دلیلوں کے ساتھ ثابت ہو، وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ جس عقیدے پر وہ کھڑا ہوتا ہے وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ سیدی امیر اہل سنت کس عقیدے پر کھڑے ہیں، سیدی امیر اہل سنت کامل ایمان والے کیسے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں کامل ایمان سیدی امیر اہل سنت کا عقیدہ کیسے۔ پہلے ہم نے تفسیر کے اندر سنا کہ کامل ایمان والے سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ان دلائل کے ساتھ پختہ ہوتا ہے جو قطعی ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ تو ہر دور کے اندر عقیدے کی خرابیاں پیدا پائی، عقیدے کے اندر خرابیاں آ گئی، کچھ نہ کچھ عقیدے کے اندر خرابیاں آتی گئی، ہر دور کے اندر گئے۔ لیکن جس بھی دور کے اندر عقیدے کے فتنوں نے سر اٹھایا ہے، جس بھی دور کے اندر عقیدے کے فتنوں نے سر اٹھایا ہے، وقت کے ولی نے، وقت کے عالم نے، وقت کے مجدد نے ان فتنوں کا رد کیا ہے، وقت کے مجدد نے ان فتنوں کا رد کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے اندر جب فتنوں نے سر اٹھایا، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان فتنوں کا رد فرمایا، کن فتنوں نے رد اٹھایا؟ کچھ لوگ اٹھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخیاں کیا کرتے تھے، لیکن سید اعلیٰ حضرت نے ان کا ایسے رد فرمایا جتنے بھی گستاخان رسول تھے، ایسا رد فرمایا سید اعلیٰ حضرت اس شعر کے مصداق ٹھہرے کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ سید امیر اہل سنت شعر کے مصداق ٹھہرے، انہوں نے فتنوں کا رد کیا۔ اب ہم نے سنا ہے کہ ولی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ اب سیدی امیر اہل سنت کا دور چلتا گیا، علماء کرام اپنے دور کے اندر اٹھنے والے فتنوں کا جواب دیتے رہے۔ عقیدے پر جب بھی فتنے اٹھے ہیں، عقیدے کے اندر جب بھی خرابی آنے لگی ہے، تو وقت کے ولیوں نے، وقت کے مجددوں نے، وقت کے عالموں نے اس کی عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت کے دور کے اندر بھی کچھ ایسے ہوا، سیدی امیر اہل سنت کے دور کے اندر بھی کچھ فتنوں نے سر اٹھایا، عقیدے کی خرابیاں جب پائی جانے لگی، عقیدے کے فتنے جب اٹھنے لگے، عقیدے کی خرابی کے جب فتنے اٹھے، دو موجودہ دور کے اندر، فتنے تو پہلے بھی اٹھے تھے لیکن اس موجودہ دور کے اندر جو فتنے اٹھے ہیں وہ فتنے یوں تھے کہ ایک فتنہ دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ کسی نے آل نبی کی آڑ کے اندر صحابہ کی شان کے اندر زبانیں دراز کرنا شروع کر دی، اور ایک گروہ وہ اٹھا جس نے اصحاب کی آڑ لے کر کے اہل بیت کی شان کے اندر زبانیں دراز کرنا شروع کر دی۔ ہر کسی نے
جب دونوں گروہوں نے، ایک نے اہل بیت کے آڑ لے کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ایک گروہ وہ اٹھا جس نے صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جب یہ والا معاملہ ہوا، عقیدے کے اندر بگاڑ آنے لگا، سیدی امیر اہل سنت نے جس طرح پہلے کے دور کے اندر ہوتا آیا تھا، جب بھی عقیدے کا بگاڑ اٹھا تھا، وقت کے ولی نے، وقت کے مجدد نے، وقت کے عالم نے اس کا رد کیا تھا۔ جب ہمارے دور کے اندر کچھ لوگوں نے فتنہ اٹھایا، اہل بیت کی آڑ لے کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے، کسی نے صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگے، لوگوں نے اہل بیت کا آڑ لے کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ سیدی امیر اہل سنت نے چند الفاظ کا نعرہ دیا اور امت کے ایمان کو بچا لیا۔ چند الفاظ کا نعرہ دیا، کیا نعرہ دیا؟ سیدی امیر اہل سنت نعرہ دیتے ہیں ہر صحابی نبی ایک نعرہ دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ دے کر کے سیدی امیر اہل سنت نے اہل بیت کی آڑ کے اندر رہ کے صحابہ کی شان کے اندر بے ادبیاں کرنے والوں نے جو فتنہ اٹھایا تھا، سیدی امیر اہل سنت نے چند الفاظ کا نعرہ دیا، امت کے ایمان کو بچا لیا، امت کے عقیدے کو بچا لیا۔ یہ سیدی امیر اہل سنت نے یوں مظاہرہ کیا اپنے تسلط فی الدین کا، اور امت کے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کے اندر پختگی کا مظاہرہ کیا، امت کے ایمان کو بچا لیا۔ دوسرا فتنہ یہ اٹھا، انہوں نے اصحاب کا نام لے کر کے اہل بیت کی شان کے اندر گستاخیاں شروع کر دی، اصحاب کا نام لے کر کے اہل بیت کی شان کے اندر زبان درازی شروع کی۔ سیدی امیر اہل سنت نے، وقت کے ولی نے، وقت کے عالم نے، وقت کے مجدد نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب بھی عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہونے لگتی ہے، وقت کا ولی اس عقیدے کا دفاع کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اصحاب کی آڑ لے کر کے اہل بیت کی شان کے اندر گستاخی کرنا چاہیے، تو سیدی امیر اہل سنت نے ان کو دعوت فکر دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ اگر آج اپنا عقیدہ بچانا چاہتے ہو، سیدی امیر اہل سنت کا دامن تھام لو۔ کیونکہ امیر اہل سنت ان کا عقیدہ یہ ہے، امیر اہل سنت نے دفاع عقیدہ کے اندر پلیٹ فارم ایسا مہیا کر دیا ہے کہ سیدی امیر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو امیر اہل سنت نے بتایا کہ آؤ امیر اہل سنت کے عقیدے کے اوپر آ جاؤ، امیر اہل سنت کا دامن پکڑ لو۔ کیوں کہ امیر اہل سنت اہل بیت کی شان کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بھی کر دیا جائے، ہر ٹکڑے سے یا علی کی آواز آئے گی، ہر ٹکڑے سے یا علی کی آواز آئے گی۔ جو اصحاب کے خلاف بولتے تھے ان کا بھی سیدی امیر اہل سنت نے وہاں پہ بھی رد کیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ دے کر کے۔ پھر سیدی امیر اہل سنت نے جن لوگوں نے صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت کو برا بھلا کہا تھا، وہاں پر بھی سیدی امیر اہل سنت نے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، کہا کہ آؤ اس پلیٹ فارم پہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جسم کے ٹکڑا ٹکڑا بھی کر دیا جائے، ہر ٹکڑے سے یا علی کی آواز آئے گی۔ یہ سیدی امیر اہل سنت کا آج کے دور کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ اپنا ایمان عقیدہ بچا لیں، سیدی امیر اہل سنت کا دامن تھام لیں، سیدی امیر اہل سنت کا دامن تھام لیں۔ سیدی امیر اہل سنت نے پیغام یہ دیا ہے، درس یہ دیا ہے، ہم کو آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو۔ ہم نے ان کی ہستی کو جانو دل سے مانا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو ان سے ہی پہچانا ہے۔ ہم نے ان کی ہستی کو جانو دل سے مانا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو ان سے ہی پہچانا ہے۔ یہ ہے عشق رسالت کا روشن ایک مینار، مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہے میرے عطار، مرشد